میرا شوہر دبئی میں رہتا تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے جذبات مجھے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک بار زیادہ ہی بے چین ہوئی تو اپنی ایک ننگی تصویر اپنے شوہر کے نمبر پر سینڈ کر دی، لیکن وہ تصویر غلطی سے جیٹھ کے نمبر پر چلی گئی۔ اس نے میری تصویر دیکھی تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ وہ میرے کمرے میں آئے اور مجھے پوری رات آج میرا دل زیادہ ہی بے چین ہوا تو میں نے امان کو کال لگا دی۔ میں نے پوچھا کب آؤ گے امان، کیونکہ اسے دبئی گئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ امان کہنے لگا مجھے ابھی چھٹی نہیں مل رہی، کچھ مہینے اور لگ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا آخر تم پاکستان آنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہنے لگا نیہا سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے گھر کے حالات تبھی اچھے ہو سکتے ہیں جب میں محنت کروں گا، اور میں اس طرح چھٹیاں لے کر آتا رہا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ دن صبر کرو، میں جلدی ہی لوٹ آؤں گا۔ اگر اپنے خرچے پر پاکستان واپس آ بھی جاؤں تو اتنا پیسہ لگ جائے گا کہ ہمارا سارا بجٹ بگڑ جائے گا۔ کمپنی کی طرف سے چھٹیاں ملیں گی اور وہی مجھے پاکستان بھیجنے کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، میری چھٹیوں کے پیسے بھی نہیں کاٹیں گے۔ امان مجھے اپنی پریشانی بتا رہا تھا۔ میرا دل اداس ہو گیا، لیکن میں پھر بھی ضد کرنے لگی کوئی بات نہیں، اپنا پیسہ لگا کر اور چھٹیاں لے کر آ جاؤ۔ امان کہنے لگا اتنا پیسہ آنے میں لگا دوں گا تو گھر کیسے چلے گا؟ کچھ مہینے انتظار کر لو۔ امان کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ شادی کے 1.5 مہینے بعد ہی امان دبئی چلا گیا تھا اور اب ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور میں اس کا انتظار کرتے کرتے پاگل ہو رہی تھی۔ نئی شادی کو انجوائے کرنے کے میرے سارے خواب ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ کتنے خواب سجائے تھے میں نے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر جگہ گھومنے جاؤں گی، ہم پیار بھری باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے، ہر رات امان کی باہوں میں گزرے گی، لیکن سارے خواب کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ امان بھی دبئی سے اپنی بے تابیاں بے قراریاں بتاتا رہتا تھا، ہر بار یہی بات کرتا تھا کہ اب میں نہیں رہ سکتا، بس جلدی ہی پاکستان آ جاؤں گا۔ تو مجھے بھی امید ہونے لگتی تھی کہ جلدی ہی امان واپس پاکستان لوٹ آئے گا، مگر انتظار کرتے کرتے 2 سال کا وقت گزر گیا تھا اور امان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ ہر بار کوئی نیا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتا تھا۔ میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا کہ نیہا بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے لیے بھی آسان نہیں ہے تم سے اور گھر والوں سے اتنا دور رہنا، مگر پردیس میں رہنے والوں کے لیے کمائی کرنا آسان کام نہیں ہوتا، مالکوں کی بات ماننا پڑتی ہے، اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ نوکری سے نکالنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل کتنی بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، انہیں ورکرز کی کوئی کمی نہیں ہے، مجھے نکال دیں گے تو انہیں کوئی دوسرا ورکر مل جائے گا، لیکن میری تو نوکری جائے گی۔ تم خود ہی سوچو پھر ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ جب چھٹی نہ ملے تو کیسے آؤں؟ میں تو شادی کے بعد سے امان سے الگ ہی رہ رہی تھی، جیسے تیسے اپنے دل کو سمجھا کر وقت کاٹ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے لیے اپنے شوہر کے بغیر رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ میری اور امان کی ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میرے سارے جذبات میرے شوہر امان کے لیے ہی تھے، اور 1.5 مہینے میں جو پیار امان نے مجھے دیا تھا میں تو اس کی محبت کی دیوانی ہو چکی تھی، اس کے بنا ایک پل بھی رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن امان شادی کے 1.5 مہینے بعد ہی یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں جلدی ہی لوٹ آؤں گا اور ہم اپنا ایک الگ ٹھکانہ بنائیں گے۔ سسرال والوں کی خدمت کر کر کے اب میرا دل بھر چکا تھا۔ اگر دل اندر سے خوش ہو تو سسرال والوں کی خدمت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن نہ شوہر میرے ساتھ تھا اور نہ ہی اس کی محبت تھی، ان کی خدمت کر کر کے نوکرانی بنی بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی اپنی ماں کے گھر جا کر اپنے باپ سے بھی لڑ جاتی ہی کہ یہ کیسی شادی ہے جس میں شوہر ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتا، اسے بس کمانے کی فکر ہے، بیوی کی پرواہ نہیں کہ وہ کیسے رہ رہی ہے۔ میں شادی کے بعد مشکل سے 1.5 مہینے تک ہی امان کے ساتھ رہی تھی، اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں اب تک کنواری ہوں۔ میرا شوہر بھی دور بیٹھا میرے لیے اداس ہوتا تھا، لیکن اس کے اداس ہونے سے اور میری پرواہ کرنے سے کیا فائدہ جب وہ میرے قریب ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا مجھے اپنی تصویر دیا کرو، تمہیں دیکھ کر اپنی تھکان اتار لیتا ہوں۔ کبھی
کبھی ویڈیو کال کرتا، میں امان کو دیکھ کر رونے لگتی تو وہ مجھے تسلی دینے لگتا، کہتا کہ کوشش کرتا ہوں اگلے ہفتے تک چھٹی مل جائے تو میں گھر آ جاؤں گا، تم زیادہ پریشان مت ہو۔ امان مجھے ایک نئی امید دلا کر اگلے ہفتے تک پھر سے میرا دل توڑ دیتا تھا۔ یہ کہہ کر کہ چھٹی نہیں مل رہی، امان کے جانے کے بعد میں نے خود کو سجانا سنوارنا چھوڑ دیا تھا، لیکن امان کو میری اداسی کی پرواہ تھی۔ جب بھی فون پر ویڈیو کال کرتا، میرے خراب حلیے کو دیکھ کر اس کا دل بھی اداس ہوتا، کہتا نیہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، ایسا لگتا ہے برسوں کی بیمار ہو، خود کو سجایا بنایا کرو، اپنی نئی نئی تصویریں بنا کر میرے پاس بھیجا کرو۔ اس کی فرمائش پر میں اب خود کو تھوڑا بہت سجانے سنوارنے لگی تھی، تیار ہونے لگی اور اچھی اچھی تصویر کھینچ کر امان کے پاس بھیجنے لگی تھی۔ امان میری تصویر دیکھ کر میرا دیوانہ ہو جاتا تھا، تعریف کرنے لگتا تو میں شرما جاتی۔ میں تو ویسے بھی اپنی تعریف کی بڑی ہی شوقین تھی، خوبصورتی بھی بہت تھی مجھ میں اور بچپن سے ہی مجھے اپنی تعریفیں سننے کا بڑا شوق رہا تھا۔ اب بھی جب امان میری تعریف کرتا تو میں اپنے سارے دکھوں کو بھول جاتی، اس کے جملے پر میرا دل جھوم اٹھتا تھا، مگر میری ساس کو میری یہ مسکراہٹ بھی راس نہیں آئی تھی۔ ایک دن مجھے بلا کر بولی تمہارا شوہر تو گھر پر نہیں رہتا، تم کس کے لیے اتنا تیار ہونے لگی ہو؟ میں ایک دم سے بوکھلا کر رہ گئی۔ میں نے کہا ممی جی وہ امان ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں تو مجھے اجڑے ہوئے حلیے میں دیکھ کر شکایت کرتے ہیں، اس لیے ان کے کہنے پر خود کو تھوڑا سجا سنوار کر رہتی ہوں۔ میری ساس بڑے پرانے خیال کی تھی اور امان کا مجھے یوں پیار جتانا میری ساس کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی تو امان دن میں ایک بار ویڈیو کال کرتا ہے، لیکن تم پورا دن سجی سنوری پھرتی رہتی ہو، کیا ضرورت ہے اس طرح گھر میں گھومنے کی؟ گھر میں جوان دیور ہے، جیٹھ ہے، اس طرح سجی سنوری گھومو گی تو ان کا دھیان تمہاری طرف کھینچے گا، تھوڑا خیال کیا کرو۔ میں چپ ہو گئی۔ میرا ایک دیور اور ایک جیٹھ تھا، امان اپنے بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا، مگر اس گھر میں میں پہلی بہو تھی۔ میرے جیٹھ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ ساس نے بتایا کہ وہ عورتوں سے بہت نفرت کرتا ہے، اس کی منگنی ہوئی تھی مگر اس نے شادی سے کچھ ٹائم پہلے ہی اپنی منگیتر سے منگنی توڑ دی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب لگی تھی مگر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ میری اپنی کیا کم پریشانی تھی جو میں دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ اڑاتی۔ شوہر پاس نہیں تھا اور ساس کی پابندیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب سے ساس نے تیار ہونے سے روکا تھا میرا موڈ اب اور بھی خراب رہنے لگا تھا۔ اب امان کی کال آتی تو میں رو پڑتی کہ اب تو تمہاری ماں نے میرے تیار ہونے اور سجنے سنورنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ یہ سن کر امان بھی مجھے سمجھانے لگا، بولا تو کوئی بات نہیں ماں ٹھیک کہتی ہیں، تم میری بیوی ہو، میری موجودگی میں تیار رہو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ گھر میں میرے جوان بھائی ہیں، اگر تمہیں اس طرح سجا سنورا دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگتا۔ تم ایسا کرو میں رات کو ویڈیو کال کرتا ہوں، رات کو ہی خود کو تیار رکھا کرو اور صبح سادے سے حلیے میں گھر میں رہا کرو۔ امان کی سوچ پر بھی مجھے دکھ ہوا تھا، اسے بھی مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میں ہلکا پھلکا میک اپ بھی کرتی تو میری ساس مجھے ٹوکنے لگی تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی، میک اپ کرتی تو اور بھی زیادہ نکھر جاتی تھی، اور یہ سچ بھی تھا، میرے دیور اور جیٹھ کی نظر میری طرف اٹھ ہی جاتی تھی، اور میری ساس کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں شوہر کی غیر موجودگی میں بہک نہ جاؤں، کیونکہ میں بھی جوان لڑکی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک قدرتی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد لڑکی کا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، اور جب شوہر بیوی کی خواہشات کو پورا نہ کر پائے تو اس کی بیوی ادھر ادھر بہک سکتی ہے، اور شاید یہی ڈر میری ساس کو بیٹھا ہوا تھا۔ میں فینسی سوٹ پہنتی تو میری ساس فوراً روک دیتی، کہتی کہ اس طرح کا سوٹ پہننے کی کا کیا تک ہے، سادہ سوٹ پہنا کرو، سر پر دوپٹہ ڈالا کرو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا فل میک اپ کرنے کی، گھر میں جوان لڑکے رہتے ہیں اور تمہیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، تمہاری لاپرواہی تمہیں ایک دن نقصان میں ڈال دے گی، تمہاری شادی ہو گئی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ تم جو مرضی چاہے کرتی پھرو، شادی شدہ لڑکی کو بھی احتیاط سے رہنا چاہیے، شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لاپرواہی سے رہنا شروع کر دو۔ میں پریشان ہو جاتی تھی، مجھے تو شادی سے پہلے سے ہی تیار رہنے کا شوق تھا، میں خوبصورت تھی، خود کو بنا سنوار کر رکھتی تھی، اب شادی کے بعد ساس منع کرنے لگی، شوہر کو شکایت لگاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ماں جی ٹھیک کہتی ہیں، تو میں امان کو کہتی کہ مجھے میکے میں رہنے کی اجازت دے دو تاکہ میں کھل کر تو جی سکوں، لیکن امان اس بات پر بھی راضی نہیں ہوتا تھا، کہتا میرے خاندان والے الٹے مزاج کے لوگ ہیں، اگر تم میکے میں جا کر بیٹھ گئی تو وہ اور بھی باتیں بنائیں گے کہ شوہر پردیس میں پڑا ہے اور بیوی میکے میں جا کر
کر عیاشیاں کر رہی ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میرے گھر پر میری ماں کے ساتھ رہو، میری ماں کا دھیان رکھو۔ میں تو اب بور سی ہو گئی تھی، عجیب روکھی پھیکی سی زندگی گزار رہی تھی۔ عجیب سے لوگ تھے یہ، میں بالکل قید ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے یہ سب برا لگتا تھا۔ شوہر سے تو تھی، کیونکہ وہ تھا ہی محبت کرنے لائق بے حد خوبصورت ہینڈسم نوجوان لڑکا تھا، مگر اس کے گھر والوں سے مجھے بہت الجھن ہوتی تھی۔ سادہ سے حلیے میں اور پھیکے پھیکے رنگ کے کپڑے پہن کر میں وقت سے پہلے اپنے آپ کو برا سمجھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میری ساس بیکار میں ہی مجھ پر پابندیاں لگاتی ہے، کیونکہ میرا جیٹ تو عورتوں میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا، اپنی منگیتر کو بھی چھوڑ چکا تھا۔ میری ساس نے بتایا کہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ پتہ نہیں میرے جیٹ کو ہی لڑکیوں سے کیا الجھن تھی کہ منگنی کے 1 مہینے بعد ہی رشتہ توڑ لیا اور دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ میرا دیور بھی بہت ہی سادہ مزاج کا لڑکا تھا، بس اپنے آپ میں رہنے والا، صبح گھر سے نکلتا تو رات کو ہی واپس آتا تھا اور پھر زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا، نہ کوئی غیر ضروری بات کرتا، نہ کمرے سے باہر نکل کر بیٹھ کر ٹائم پاس کرتا تھا۔ اور ویسے بھی اس کی بھی منگنی ہو چکی تھی، مگر شادی اسی لیے رکی ہوئی تھی، میری ساس اس کی شادی سے پہلے میرے جیٹھ کی شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے جیٹھ سب بھائیوں میں بڑے تھے اور میری ساس اس کی شادی کر کے اس فرض سے بھی آزاد ہونا چاہتی تھی۔ خاندان والے بھی انگلیاں اٹھانے لگے تھے کہ آخر اس میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ شادی نہیں کر رہا۔ اب تو لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی بنانے لگے تھے کہ ضرور لڑکا شادی کے لائق نہیں ہے تبھی وہ شادی نہیں کر رہا، حالانکہ میرا جیٹ اچھا بھلا صحت مند تھا۔ نہ جانے کیوں اسے عورتوں سے الجھن ہوتی تھی۔ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میرے جیٹ کے اندر مردانہ طاقت کی کمی ہے اور وہ عورتوں کو خوش نہیں کر پائے گا، اس لیے وہ شادی نہیں کرتا، اور یہ اچھا ہی تھا کہ کسی دوسری عورت کی زندگی برباد کرنے سے اچھا وہ شادی ہی نہ کرے۔ پتہ نہیں کیوں میری ساس اس بات کو نہیں سمجھتی تھی اور اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ شادی کر لو، اچھا کماتا تھا، پہلے میرے شوہر کے ساتھ دبئی میں ہی رہتا تھا مگر اب پاکستان آ کر رہنے لگا تھا۔ پہلے میرے شوہر کے ساتھ دبئی میں ہی رہتا تھا مگر اب پاکستان آ کر رہنے لگا تھا۔ میں امان کو ہر بار اس کے بڑے بھائی کی مثال دیتی کہ وہ تو غیر شادی شدہ ہے پھر بھی گھر پر رہتا ہے۔ امان آپ کو چاہیے تھا کہ شادی کے بعد پاکستان میں ہی کوئی نوکری تلاش کر لیتے۔ عجیب انسان تھا امان بھی، اپنی بیوی کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر وہاں محنت مزدوری کر رہا تھا اور میں یہاں ہر وقت اپنا دل جلاتی رہتی تھی۔ امان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں جب زیادہ ہی پریشان ہو جاتی تو میں کہتی امان بس اب واپس آ جاؤ، میرا صبر جواب دینے لگا ہے۔ میرے لڑنے پر وہ مجھے پھر سمجھانے بیٹھ جاتا کہ تھوڑا صبر اور کر لو نیہا، بس تھوڑے سے پیسے جمع کر لو تاکہ میں پاکستان آ کر کوئی چھوٹا موٹا سا کام شروع کر سکوں اور ہمیں مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مجھے بھی یہ تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، لیکن میں دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ بس کچھ ہی دن کی دوری ہے، پھر ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میرے سسرال کا سسٹم بھی بڑا ہی الگ تھا، میرا دیور بھی کماتا اور اپنا خرچہ خود کرتا اور باقی بچی ہوئی اپنی سیونگ کر لیتے تھے۔ میرا جیٹ جو کماتا اس سے گھر کے خرچے چلتے تھے، لیکن امان جو بھی پیسے کماتا وہ سب اپنے ماں باپ کو بھیج دیتا، یہ کہہ کر کہ جب پاکستان آؤں گا تو کوئی اپنا کام شروع کروں گا، لیکن مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ امان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا پیسہ اپنے پاس سیو کرتا، کیونکہ گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا جیٹ اچھے بھلے پیسے کما رہا تھا اور گھر کے خرچ بھی ہو رہے تھے، پھر بھلا سارا پیسہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دینے کی کیا تک تھی۔ امان کو میں کئی بار دبے لفظوں میں کہہ بھی چکی تھی کہ آپ سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کریں۔ میری بات سنتے ہی امان بھڑک اٹھا تھا، کہنے لگا تم ابھی سے تیرا میرا کرنے لگی ہو، میں اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہوں۔ امان کی اس بات پر میں خاموش ہو جاتی۔ خیر ساس کے منع کرنے پر میں نے سجنا سورنا چھوڑ دیا تھا، لیکن میں اپنے جذباتوں کا کیا کرتی۔ جب بھی رات کو سونے کے لیے لیٹتی تھی تو مجھے امان کی بہت یاد آتی، میرے جذبات بہکنے لگتے تو میں تکیہ اپنے سینے سے دبوچ لیتی، امان کی باہوں میں سونے کے لیے تڑپنے لگتی۔ تنگ آ کر میں باتھ روم میں نہانے چلی جاتی اور جب کپڑے اتارتی تو اپنا بدن دیکھ کر میں اور بھی زیادہ بہکنے لگتی تھی۔ اب مجھے عجیب سی عادت ہونے لگی تھی، میں جب بھی نہانے جاتی تو اپنی تصویر بنا لیتی تھی اور انہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میں خوش ہوتی رہتی تھی۔ اب تو یہ عادت میری اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ میں زیادہ تر وقت اپنا باتھ روم میں ہی گزارنے لگی تھی اور نہانے کے بیچ الگ الگ پوز میں اپنی تصویر بناتی رہتی تھی۔ اب تو میرا دل میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور پھر ایک دن جذباتوں میں بھر کر میں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جو شریف عورتیں ایسا بالکل نہیں کرتی، مگر میں اپنے
خوبصورت بدن کی تعریفیں سننا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر میرے اس خوبصورت سے فگر کی تعریف کرے، اور اسی لیے یہ کام کرتے ہوئے مجھے اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ قدم میری زندگی میں کیا طوفان مچا کر رکھ دے گا۔ میری ساس ہر وقت میرے اوپر نگاہ رکھتی تھی۔ میں زیادہ تر کمرے میں بند رہتی یا باتھ روم میں زیادہ وقت گزارتی، تب بھی میری ساس کو کھٹکنے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے سوال کرنے لگتی اور مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات الگ ہو جاتے۔ ایک دن میرا موبائل خراب ہو گیا تو میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ موبائل کے بنا تو میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ اپنی تصویر بنانے کا جو مجھے نیا نیا شوق تھا، وہ شوق مجھ پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو چکا تھا، اور اس کے بنا میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ موبائل ٹھیک کروانے کے لیے دکان پر دینا پڑا، اور میرے موبائل میں تو میری ایسی تصویر تھی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو میں بدنام ہو جاتی۔ امان کا میری ساس کے نمبر پر فون آیا تو میں نے امان کو موبائل خراب ہونے کا بتایا۔ امان بولا تم فکر مت کرو بڑے بھیا، ویسے بھی گھر کے سب موبائل اپنے دوست کی دکان پر جا کر خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، تم بھی سہیل بھیا کو فون دے دو، وہ تمہارا فون ٹھیک کر دیں گے۔ مجھے بھی تھوڑا سکون ہو گیا تھا کہ چلو میرا جیٹ اس ٹائپ کا مرد نہیں ہے کہ وہ میرے موبائل میں تاکہ جھانکی کرے گا۔ صبح کے وقت میں نے اپنے جیٹ کو فون دیا تھا اور میں شام کو ہی ٹھیک کروا کر لے آیا۔ میں جیٹ کے کمرے سے موبائل لینے گئی تو ساس نے مجھے جیٹ کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا اور وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ مجھے بلا کر سوال کرنے لگی کہ تم سہیل کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میں نے انہیں کہا ماں جی میرا موبائل خراب ہو گیا تھا اور وہی ٹھیک کروانے کو دیا تھا، وہی لینے گئی تھی۔ مگر پتہ نہیں میری ساس کو ہر وقت مجھ پر شک کیوں رہتا تھا۔ میری ساس مجھے سمجھانے لگی کہ لڑکیاں شادی کے بعد شوہر کے بغیر بھی گزارا کر لیتی ہیں۔ گھر کو چلانے کے لیے شوہر پردیس میں جا کر پیسے کماتے ہیں تو وہ لڑکیاں اپنے سسرال میں رہ کر ہی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں اور خود کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھتی ہیں، اپنی عزت کو محفوظ رکھتی ہیں۔ تم بھی اپنا خیال رکھا کرو، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، اسی لیے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عورت کی عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے، اگر ایک بار اس میں دراڑ آ جائے تو وہ پھر دراڑ کبھی بھرتی نہیں ہے۔ غیر مردوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھنی چاہیے، کیونکہ غیر مرد غیر ہی ہوتا ہے۔ تمہارا جیٹ بھی آخر تمہارے لیے غیر مرد ہے اور جوان ہے، اس سے زیادہ فری مت ہوا کرو، دوری بنا کر رکھا کرو۔ مجھے اپنی ساس کی یہ نصیحت بہت بری لگی تھی، لیکن میں چپ رہی۔ میری ساس کی اگلی بات مجھے گھبراہٹ میں ڈال گئی تھی۔ وہ بولی تم بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی ہو، کبھی تم سج سنور کر کمرے سے باہر آ جاتی ہو، کبھی تمہیں کمرے میں بند ہونے کی جلدی ہونے لگتی ہے، نہانے جاتی ہو تو گھنٹوں باتھ روم میں بند رہتی ہو۔ میں منہ کھول اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ میری ساس اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی، آخر میری ساس کو مجھ سے مسئلہ کیا تھا؟ میری کوئی بھی بات میری ساس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری ساس نے دنیا دیکھی تھی، وہ ایک سمجھدار عورت تھی، انہیں میرے اندر بدلاؤ محسوس ہو رہے تھے، اس لیے وہ مجھے سمجھتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ میں ایک جوان لڑکی ہوں اور کہیں میں راہ سے بھٹک نہ جاؤں، کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر رہ رہی تھی، اور شاید اب وہ سمجھنے لگی تھی کہ وہ مجھ سے شوہر کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ لیکن میں نے اپنی ساس کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر ایک دن امان نے مجھے بتایا کہ ماں اب ہر وقت ضد کرنے لگی ہے کہ سارا کام چھوڑو اور پاکستان آ جاؤ۔ پتہ نہیں ماں کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو خود ہی کہتی تھی کہ اتنا پیسہ جمع کر لو کہ خود کا کاروبار شروع کر لو، پھر پاکستان آ کر سیٹل ہو جانا، لیکن اب وہ کہتی ہے کہ سارا کام دھندا چھوڑ کر پاکستان آ کر بیٹھ جاؤ اور یہی کوئی نوکری تلاش کر لو۔ امان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، اور امان کی اگلی بات پر تو میرا جی چاہا اپنا سر پیٹ لوں۔ میری ساس نے امان کو یہ بھی کہا تھا کہ نیہا دھیرے دھیرے مریض بنتی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی ہے، اس سے پہلے کہ تم کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ پاکستان جلدی آ جاؤ۔ امان مجھ سے سوال کرنے لگا تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو، کہ ماں جی بھی اب ڈرنے لگی ہے۔ اب میں امان کی بات کا کیا جواب دیتی، شرمندگی سے میں زمین میں گڑ گئی تھی۔ میری ساس شاید میرا راز جان چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے امان سے کہا تمہاری ماں مجھے کمرے سے نکلنے سے روکتی ہے کیونکہ گھر میں جوان دیور اور جیٹ رہتے ہیں، اب میں کمرے میں بند رہنے لگی ہوں، تب بھی تمہاری ماں مجھ پر شک کرنے لگی ہے۔ میں اکیلے کمرے میں پڑی رہتی ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہی، مجھے بتا دو میں پھر کیا کروں؟ نہ گھر میں سج سنور کر گھوموں، نہ میکے میں رہوں، نہ کمرے میں بند رہوں، آخر کروں تو کیا کروں؟ میں غصے سے پھٹ رہی تھی۔ غصے کی تیز تو میں شادی سے پہلے ہی تھی۔ میری ماں بھی میری اس بات سے ڈر جاتی تھی کہ غصے میں مجھے کچھ بھی دکھائی
نہیں دیتا تھا، جو منہ میں آتا بدتمیزی کر جاتی تھی، اور شادی کے بعد شوہر کی دوری نے تو مجھے اور بھی چڑچڑا بنا دیا تھا، اور پھر میرے دل میں چور تھا، اس لیے میں ڈر بھی گئی تھی اور چیخ چلا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے لگی تھی۔ میرے رونے پر، چیخنے چلانے پر امان کچھ گھبرا گیا اور صفائیاں دینے لگا، کہنے لگا میری ماں کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، سادہ مزاج کی عورت ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی سی بات کو محسوس کرتی ہیں، ان کی بات پر زیادہ دھیان مت دو۔ میں امان سے لڑنے لگی اور کہنے لگی تم پھر جلدی سے پاکستان آ جاؤ یا پھر مجھے میرے میکے بھیجو، اب میرا اس گھر میں دم گھٹتا ہے۔ امان بھی پریشان ہو گیا تھا، وہ اپنی ماں کو فون کر کے منع کرنے لگا کہ نیہا پر روک ٹوک مت کیا کریں، وہ پہلے ہی میرے بنا پریشان رہتی ہے، تنہائی کا شکار ہے، اور پھر اس دن کے بعد سے میری ساس نے مجھے روک ٹوک کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ان کی نظریں اب بھی ہر وقت میرے آس پاس گھومتی رہتی تھی۔ مجھے ساس کے بدلاؤ پر حیرت ہوئی تھی، 2 سالوں میں اپنی ساس کو اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی کے پرسنل معاملوں میں دخل نہیں دیتی تھی۔ میں بھی جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، میری ساس نے ہمیشہ مجھ سے پیار بھرے انداز میں ہی بات کی تھی، لیکن اب میری ساس کا مجھ پر ہر وقت باتیں بنانا اور مجھ پر شک کرتے رہنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میری ساس سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیتی تھی، وہی دینے میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی، لیکن دروازے پر ہی میں رک گئی تھی، کیونکہ اندر سے جو باتیں ہو رہی تھی ان آوازوں میں میرا نام بھی شامل تھا۔ اپنا نام سن کر ہی میں دروازے پر رک گئی تھی۔ میرا جیٹ اور ساس کمرہ بند کر کے باتیں کر رہے تھے، اور جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دل چاہا جیٹ کا گریبان پکڑ لوں، وہ اتنا گرا ہوا انسان تھا، لیکن میں بیکار کا جھگڑا مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں ان باتوں کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میں تو اپنے جیٹ کو بہت ہی سیدھا سادہ انسان سمجھتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قسم کا مرد تھا۔ شرمندگی سے میری حالت خراب ہونے لگی، مجھے اپنے شوہر کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ اس رات پوری ٹینشن میں نکل گئی تھی، اور اس ٹینشن میں اپنا موبائل کھول کر بیٹھ گئی اور اپنی تصویر دیکھنے لگی۔ دل میں ایسے ہی شرارت ہوئی کہ ایک ایسے ہی سیکسی سی تصویر امان کو بھیج دیتی ہوں، اور اگلے ہی پل میں نے ایک بہت ہی خوبصورت سیکسی کپڑوں کی تصویر امان کے نمبر پر سینڈ کر دی، مگر اگلے ہی پل میرا سانس سینے میں ہی رک گیا تھا، یہ غلطی سے میں نے وہ اپنی تصویر اپنے جیٹ کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ میں نے وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے سوچا اس وقت تو میرا جیٹ سو رہا ہوتا ہے، لیکن میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میرا جیٹ جاگ جاتا تو میری تصویر دیکھ لیتا، اور پھر میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ میری تصویر ایسی نہیں تھی کہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھتا، میں کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ پریشانی سے میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی، سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی اب کیا کروں۔ رات کے وقت اپنے جیٹ کے کمرے میں جاتی تو میرا تماشا بن جاتا، حالانکہ میں نے اپنی طرف سے وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن مجھے پھر بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ تصویر میرے جیٹ کے فون میں سیو نہ ہو گئی ہو، کیونکہ آج کل تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ڈیلیٹ میسیجز بھی آرام سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے جیٹ کے کمرے میں جا کر اس کا موبائل اٹھا کر اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دوں، لیکن میں ایسا کرتی تو میرا جیٹ مجھے غلط لڑکی سمجھ لیتا۔ پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر جھانکا، گھر میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سکون سے سو رہے تھے، میری تو نیندیں اڑ چکی تھیں۔ جب تک میں اپنے جیٹ کے موبائل سے اپنی تصویر ڈیلیٹ نہ کر لیتی مجھے چین نہ آتا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی اور دبے پاؤں اپنے جیٹ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میری ساس یا سسر نے دیکھ لیا تو مجھ پر شک کریں گے۔ میں آہستہ سے دبے پاؤں جیٹ کے کمرے میں پہنچی تو وہاں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، میرا جیٹ اپنے بستر پر پرسکون سے سو رہا تھا۔ میں بڑے ہی احتیاط انداز سے چلتے ہوئے بیڈ کی سائیڈ والی میز کے قریب پہنچی۔ خوش قسمتی سے موبائل وہیں پڑا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر کھولا تو اس پر فنگر پرنٹ لاک تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ میں اپنے جیٹ کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی سی کوشش کرنے پر میرے لیے وہ لاک کھولنا آسان ہو سکتا تھا۔ میں نے نیند میں پڑے اپنے جیٹ کا انگوٹھا موبائل کی سکرین سے لگایا تو وہ فوراً ہی موبائل کا لاک کھل گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی تصویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے تصویر کا فولڈر کھولا، مگر وہ کھولتے ہی میرے سر پر پورے گھر کی چھت گری تھی، کیونکہ میرے جیٹ کے موبائل پر میری وہی ایک تصویر نہیں بلکہ نہ جانے کتنی تصویر اور ویڈیو تھیں، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ وہی ساری ویڈیو اور تصاویر تھی جو میں اکیلے میں بنایا کرتی تھی، اور ان تصویروں کو اپنے علاوہ میں کسی اور کو دکھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تصویریں ایسی بھی نہیں تھی کہ میرے علاوہ یا امان کے علاوہ
انہیں کوئی تیسرا بھی دیکھتا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے جیٹھ کا موبائل دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ تصویریں دیکھ کر مجھے ایک پل لگا تھا یہ پہچاننے میں کہ میرے جیٹھ نے وہ تصویریں کہاں سے حاصل کی تھی۔ اپنا راز کھل جانے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تو یہ سوچ کر جیٹھ کے کمرے میں آ گئی تھی کہ جیٹھ کو عورتوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے، مجھے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مگر یہاں تو میرے جیٹھ کا موبائل میری تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ میرے جیٹھ کی جو حقیقت مجھ پر کھل رہی تھی مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس دن میری ساس کے کمرے میں بیٹھ کر میری ساس کے کان بھر رہا تھا کہ آپ کی بہو کمرے میں بند ہو کر غلط کام کرتی ہے، اس کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے یہ لڑکی کن چکروں میں پڑی ہے۔ ماں، آپ نے غلط لڑکی کو چن لیا ہے، آپ نے لڑکی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے کردار کی بھی اچھے سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت میں اپنے جیٹھ کی یہ لفظ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے غصہ بھی بہت آیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرا جیٹھ میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا جیٹھ میرے بند کمرے اور باتھ روم کی ساری حقیقت جان چکا تھا، لیکن اب اس کے موبائل میں اپنی تصویریں دیکھ کر میں سب جان چکی تھی کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ میرا دل اب ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ ابھی میں وہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ تبھی جیٹھ نیند سے جاگ گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ میرے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھا تو جھپٹ کر اس نے موبائل میرے ہاتھ سے لے لیا۔ غصے سے بولا، میرے کمرے میں اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے جیٹھ پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میری تصویر کیوں بنائی؟ میں اس گھر کی بہو ہوں، کیسے بے غیرت مرد ہو اپنی بھابھی کی ایسی تصویر موبائل میں رکھی ہوئی ہے؟ میرا جیٹھ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، میں نے کوئی تصویر نہیں بنائی، تم نے اپنے کمرے میں ہوتی ہو، کیسے میں تمہاری تصویر بنا سکتا ہوں؟ یہ تصویریں تو تم نے خود بنائی ہیں، بلکہ تم نے ہی مجھے دی ہیں۔ مجھے اپنے جیٹھ کے سفید جھوٹ پر غصہ آیا تھا۔ میں بھلا اسے اپنی ایسی تصویر کیوں بھیجوں گی؟ میں نے کہا، دیکھو اچھا، جیسے بھی ہوا جو بھی ہوا، اب ایسا کرو یہ ساری تصویریں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ لیکن میرے جیٹھ نے بڑے لاپرواہ سے انداز سے ٹیبل پر رکھے گلاس میں پانی ڈالا اور گھٹ گھٹ کر پینے لگا۔ مجھے اس کے اس انداز پر غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ابھی کے ابھی میرے سامنے ساری تصویریں ڈیلیٹ کرو۔ لیکن میرے جیٹھ نے جو کہا میں حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، میں یہ تصویریں ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں نظر چرا گئی تھی۔ بولا، تم بھی جانتی ہو کہ یہ تصویر میں نے کہاں سے لی ہیں، اور میں تمہارے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دوں گا، اسے بتاؤں گا کہ تم ایک غلط عورت ہو، تم ہمارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ وہ مجھے دھمکانے لگا اور اپنے بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ ساری تصویریں میرے موبائل میں سیو رہیں گی۔ میں نے اس کو دھمکانے کے لیے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا شوہر سب جانتا ہے کہ یہ تصویریں میں نے اپنے موبائل میں بنائی تھی اور کسی بھی غیر مرد سے میرے تعلق نہیں ہے۔ میں اس بہانے پر میرا جیٹھ میری طرف دیکھ کر ہنسا تھا، لیکن یہ تصویریں میرے پاس کیسے پہنچی؟ اب تم جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے اپنا موبائل دکھایا۔ میرا موبائل ٹھیک کرتے ہوئے میرے جیٹھ نے یہ تصویر حاصل کی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا شوہر بھی یقین نہ کرتا۔ میری ساس تو پہلے بھی مجھے غلط سمجھتی تھی۔ میں رونے لگی، اپنے جیٹھ کی منتیں کرنے لگی کہ میری تصویر ڈیلیٹ کر دو، بدلے میں جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی۔ وہ بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے کمرے سے ابھی کے ابھی نکلو۔ میرے جیٹھ نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا۔ میں رونے لگی۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ یہ تصویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے میرا جیٹھ جو کہے گا میں وہ سب کچھ کر دوں گی۔ اگر وہ میرے ساتھ رات بتانے کی بات بھی کرے گا تو میں وہ بھی کر جاتی۔ اس وقت میری سوچنے سمجھنے کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ مجھے دکھائی دے رہا تھا تو بس اپنی وہ تصویریں جو میں کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز میرے شوہر کے سامنے آئے۔ اگر وہ راز امان کے سامنے آ جاتا تو وہ مجھے طلاق دے دیتا، اور اسی لیے میں اپنے جیٹھ کی ہر بات ماننے کو تیار تھی، جائز ناجائز ہر طریقے کی۔ مگر میرے جیٹھ نے تو مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ اسے واقعی عورتوں میں دلچسپی نہیں تھی، ایسا ہوتا تو وہ یہ خوبصورت موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میں کمرے میں آ کر روتی رہی۔ اب میرا جیٹھ محتاط ہو چکا تھا، مجھے تصویریں دوبارہ ڈیلیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کا موبائل لے کر میں تصویریں ڈیلیٹ کر دوں، لیکن میرا جیٹھ یہ موقع مجھے دیتا ہی نہیں تھا۔ میں ہر وقت اپنے جیٹھ کے آگے پیچھے گھومنے لگی کہ اس کی منتیں کرتی کہ میری تصویریں ڈیلیٹ کر دو، مگر ہر بار وہ مجھے منع کر دیتا اور غصے سے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا کرتا۔ امان کی کال آتی تو میں غائب دماغی سے رہتی۔ وہ مجھے بار بار پوچھتا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں اسے کیا جواب دیتی؟ ایک دن میں نے سوچا مجھے امان کو سب سچ بتا دینا چاہیے، ایسے میں کب تک میں ڈر ڈر کر جیتی رہوں گی؟ سچائی تو ان کے سامنے آنی ہی تھی، آج نہیں تو کل۔ اگر میں نہ بتاتی تو میرا جیٹھ امان
امان کو سب کچھ بتا دیتا۔ اس سے پہلے مجھے اپنے طریقے سے یہ سچائی امان کو ہی بتا دینی چاہیے۔ میں نے ڈرتے ہوئے امان کو بتایا کہ امان، میں نے اپنے موبائل میں کچھ تصویر بنائی تھی۔ میری اس بات پر وہ ہنسا تھا، کہنے لگا تو کیا ہوا، تمہارا موبائل ہے اور موبائل سے فوٹو کھینچنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن امان وہ تصویر کچھ الگ ہے، میرا مطلب ہے مجھے ایسی تصویریں نہیں کھینچنی چاہیے تھی، وہ تصویریں میں نے واش روم میں نہاتے ہوئے بنائی تھی۔ تو یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا، کہنے لگا ابھی کے ابھی وہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کرو، شریف عورتوں کے یہ کام نہیں ہوتے، موبائل تو کبھی بھی چوری بھی ہو سکتا ہے، تم نے اس طریقے کی تصویر اپنے فون میں کیوں بنا رکھی ہے، غلطی سے کسی کے ہاتھ میں آ گیا تو تمہاری ساری تصویریں وائرل ہو جائیں گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ امان مجھے ڈانٹ رہا تھا، لیکن ابھی تو میں نے امان کو صرف پورا سچ نہیں بتایا تھا، اگر میں یہ تصویریں بنانے کی وجہ امان کو بتا دیتی تو وہ ابھی کے ابھی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ اب میں خود کو کوسنے لگی، کاش مجھے یہ غلط لت نہ لگی ہوتی تو آج میں اس مشکل کا شکار نہ ہوتی۔ ادھر اپنے جیٹھ کو مناتی رہتی، ایک بار وہ میری تصویر ڈیلیٹ کر دے، آگے سے میں ایسا کام نہیں کروں گی، میں توبہ کر چکی ہوں۔ مگر تب جیٹھ نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں منہ کھولے اپنے جیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ اپنے جیٹھ کا مقصد جان کر میری آتما کانپ اٹھی تھی، بار بار اپنے جیٹھ کے آگے پیچھے گھومنا، چھپ چھپ کر اس کے کمرے میں آنا جانا میری ساس کی نظر میں بھی آ گیا تھا۔ میری ساس کے بھی ہوش اڑے تھے، بولی بہو کن چکروں میں رہنے لگی ہو، ہمارے گھر کے ایسے رواج نہیں ہیں، تمہارا جیٹھ کوارا مرد ہے، اس کے کمرے میں بار بار کیوں جاتی ہو۔ ساس کی بات سن کر میں بھوکلا گئی تھی، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کیونکہ میری ساس نے کبھی بھی مجھے جیٹھ کی ذمہ داری نہیں دی تھی۔ میری ساس اپنے بیٹوں کی ذمہ داریاں خود پوری کرتی تھی۔ میں نے ان سے بہانہ بنایا کہ میں اپنا موبائل ٹھیک کروانے جاتی ہوں، بار بار خراب ہو جاتا ہے، لیکن میری ساس کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ سر جھٹک کر بڑبڑانے لگی کہ امان کو جلدی ہی واپس بلاتی ہوں، تمہارا چلن اب ٹھیک نہیں لگتا، تم میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہو۔ میں شرمندگی سے نظر جھکا گئی تھی، ساس کو کیا بتاتی کہ میں کیا کر چکی تھی، میرا تو جینا حرام ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، اب میرا جیٹھ مجھے کمرے میں بلاتا اور جی بھر کر مجھے بلیک میل کرتا تھا۔ ہر بار میں اس کے کمرے میں جاتی اور روتے ہوئے نکلتی تھی۔ پورا مہینہ اسی پریشانی میں گزر گیا تھا۔ مجھے جب موقع ملتا میں اپنے جیٹھ کی منتیں کرتی کہ اب تو مجھ پر رحم کرو، مجھ پر ظلم کرتے کرتے 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے، میں گھٹ گھٹ کر روتی رہتی ہوں، تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا۔ میرا جیٹھ نرم نہیں پڑا تھا، اب ساس بھی مجھ پر شک کرنے لگی تھی اور 1 مہینے بعد ہی امان واپس پاکستان لوٹ آیا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر پتھر کی بن گئی تھی، خوش ہونے کے بجائے میرا دل ڈر سے سکڑ گیا تھا۔ میرا شوہر ہنستا مسکراتا میرے پاس آیا تو میں ڈر سے سفید پڑ گئی، میں اب ویسی نہیں رہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ میرا سچ جان کر میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا اور یہی سوچ کر میرا دل ڈوبتا رہتا۔ میں نے مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور مسکراہٹ سجائی تھی۔ میرا دل رو رہا تھا، کاش میں پہلے کی طرح پاک اور بے داغ رہتی تو اپنے شوہر کے آنے پر بھی خوش ہو جاتی۔ میرا شوہر میرے لیے ڈھیروں سامان لے کر آیا تھا، وہ بولا میرے لیے بھی اتنا وقت تم سے دور رہنا بہت مشکل تھا، مگر میں تمہارے اور اپنے فیوچر کے لیے محنت کر رہا تھا تاکہ ہمیں کبھی تنگی نہ ہو۔ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس کا انتظار کیا۔ میں امان کی بات پر شرمندگی سے رونے لگی، میں تھک چکی تھی، خود پر گناہ کا بوجھ لادے بیٹھی تھی جو مجھے میری ہی نظروں میں گرا گیا تھا۔ میرے رونے پر امان پریشان ہو گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا، اب تو آ گیا ہوں، اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے کہا یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ شوہر کے آنے کے بعد بھی میں اپنے جیٹھ سے اکیلے میں یہی کہا کرتی تھی کہ مجھ پر رحم کرو، مجھے برباد مت کرو، میں عام سی لڑکی تھی، غلطی سے گناہ کر بیٹھی، مگر اب پچھتا رہی ہوں۔ میرا جیٹھ بولا کہ میں تمہاری سچائی امان کو ضرور بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے بڑے دل کا مالک ہوا اور سب کچھ سچائی جان کر تمہیں معاف کر دے گا تو پھر میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، کبھی بھی تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ میں ایک غیرت مند مرد ہوں اور میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک ایسی عورت کو اپنے گھر میں برداشت کروں جو غیر مردوں کے علاوہ میرے بھائی کے سامنے بھی اپنے آپ پیش کرتی رہی ہو، مگر ہو سکتا ہے میرے بھائی کا دل اتنا بڑا ہو اور وہ تمہیں معاف کر دے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ جیٹھ کے منہ سے یہ سن کر میں لڑکھڑا گئی تھی۔ پہلے دن میں جب جیٹھ کے کمرے میں گئی تھی اسی روز سے وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور حیران بھی کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے ویڈیو
اور تصاویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے بولا تھا۔ جیٹ نے تبھی کہا تھا کہ اب مجھے امان کا انتظار ہے، میں اسے تمہارا یہ کارنامہ ضرور دکھاؤں گا۔ اگر میں خود موبائل ٹھیک نہ کرتا تو مجھ پر کبھی بھی یہ راز نہ کھلتا کہ تم چھپ چھپ کر میرے بھائی کی عزت نیلام کرتی ہو۔ میں اپنی اس غلطی پر سر پکڑ کر روتی تھی۔ اپنی فوٹو ڈیلیٹ کروانے کے لیے میں نے اپنے جیٹ کے سامنے اپنا آپ بھی پیش کر دیا تھا، اور میرا جیٹ میرے اس آفر پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بولا تم تو واقعی بہت ہی نیچ ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم صرف تصویروں تک ہی سمت رہتی ہو، لیکن تم تو اپنا جسم بھی مجھے سونپنے پر راضی ہو گئی۔ اگر تم میرے ساتھ یہ کام کرنے کو تیار ہو تو تم کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتی ہو۔ تم نے تو اپنی ساری حدیں پار کر دی۔ تم ایک دھوکے باز اور بد کردار لڑکی ہو جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے جسمانی سکون حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں نے اس ڈر سے اپنے جیٹ کے آگے اپنا آپ پیش کر دیا، مگر میرے جیٹ نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بلکہ میری اس حرکت پر اس نے غصے سے کہا، میں تم جیسی عورت کو چھونا بھی پسند نہیں کرتا۔ میری منگیتر بھی بہت ہی حسین لڑکی تھی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ میں بھی ہو گیا تھا، میں بھی اس سے پیار کر بیٹھا تھا، لیکن میں نے اس سے منگنی توڑ دی تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ لوز کریکٹر لڑکی تھی، اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ مجھے تب سے ہی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ کیا ہم بھائیوں کے نصیب میں ایسی ہی عورتیں رہ گئی تھی؟ میں اپنے بھائی کے ایسی عورت بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میرا بھائی وہاں پردیس میں تمہارے عیش و آرام کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے اور تم یہاں اس کی عزت خراب کر رہی ہو۔ جیٹ نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دن جب گھر کے سارے لوگ گھر پر موجود نہ تھے، صرف میرا جیٹ، امان اور میں تھی، میرے جیٹ نے میری ساری اصلیت امان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ تمہاری بیوی نے فیس بک پر ایک پرسنل گفٹ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جس پر یہ اپنا چہرہ چھپا کر اپنی سیکسی تصاویر ڈالتی ہے۔ اس کے بدن کو ہزاروں سینکڑوں عیاش مرد دیکھتے ہیں اور اس کے فیگر کی تعریفیں کرتے ہیں اور گندے گندے کمنٹ بھی پاس کرتے ہیں، اور یہ لڑکی خوش ہوتی ہے۔ میں سر جھکا کر رونے لگی۔ امان مجھے حیرانی سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ اپنے بھائی پر غصے سے چیخا کہ آپ میری معصوم بیوی پر یہ کیسا الزام لگا رہے ہیں؟ میرے جیٹ نے میری آئی ڈی کھول کر میرے شوہر کے ہاتھ میں فون تھما دیا۔ میرا موبائل ٹھیک کرتے ہوئے جب میرے جیٹ نے میرا موبائل کھولا تو سارا موبائل چیک کیا اور وہاں میری آئی ڈی بھی دیکھ لی اور اس کے اسکرین شاٹ لے کر رکھ دیے تھے۔ میں تو اپنی طرف سے آئی ڈی ڈیلیٹ کر چکی تھی، لیکن وہ اسکرین شاٹ ثبوت تھے۔ میں رونے لگی، اپنے شوہر سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی کہ میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ میں اب اپنی آئی ڈی ڈیلیٹ کر چکی ہوں، مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن امان نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے ماں کے گھر آ گئی۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے میں اپنا گھر برباد کر چکی تھی۔ میری ماں نے جب سچائی سنی تو انہوں نے بھی مجھے ہی برا بھلا کہا کہ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنی خوبصورتی دکھائے، اور تم نے تو حد ہی کر دی۔ اب مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ امان کے بنا جینے کا میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ ٹائم پاس کے لیے میں وہ غلط حرکت کر بیٹھی تھی کہ شاید اس طرح میں اکیلے پن کا شکار نہیں ہوں گی، لیکن خود کو برباد کر چکی تھی۔ زندگی سے تنگ آ کر میں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ میں اب جینا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید ابھی زندگی مجھ پر مہربان تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ میرا شوہر میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ امان کے پیچھے میرا جیٹ بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں نظریں چرا گئی اور آنسو بہہ کر تکیے میں سمانے لگی۔ میں نے کہا، امان، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اب زندہ بھی رہوں۔ میں نے تمہارا مان توڑ دیا، میں نے تمہارا انتظار کیا، خود کو بہلانے کے لیے غلط راہ پر چل پڑی تھی۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا فیصلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجھ جیسی عورت کو تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ امان نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا، تم اپنی محبت اور اپنی عزت میرے دل میں کم کر چکی ہو، لیکن پھر بھی سہیل بھیا کے سمجھانے پر میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا آگے اگر ذرا سی بھی کوئی غلطی میری نظر میں آئی، وہ دن میری زندگی میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ میں اس کے اتنے بڑے دل پر مہربان ہو گئی تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، مجھے ایک موقع دیا تھا۔ امان باہر چلا گیا، لیکن میرا جیٹ کمرے سے باہر نہیں گیا تھا۔ وہ میرے بیڈ کے پاس آیا، کہنے لگا، نیہا، میں نے امان کو صرف تمہاری تصویر، تمہاری آئی ڈی کے بارے میں بتایا تھا۔ امان کو یہ نہیں بتایا کہ تم اپنی تصویروں کو ڈیلیٹ کروانے کے چکر میں اپنا آپ میرے سامنے پیش کر چکی تھی۔ اگر یہ سچائی میں امان کو بتا دیتا تو شاید امان تمہیں کبھی نہ اپناتا، لیکن میں نے سچائی امان کو نہیں بتائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم آگے بھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ تمہاری سچائی میں نے اس لیے امان کو نہیں بتائی کیونکہ آج تک تم نے جو بھی کیا صرف تصویروں تک سمت تھی۔ اس کے علاوہ تم نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی بھی غلط تعلقات نہیں بنائے۔ پوری جانکاری اکٹھی کرنے کے بعد ہی میں نے یہ سچائی امان سے چھپائی تھی۔ تم اب بھی صرف اور صرف میرے بھائی کی ہو، لیکن یاد رکھنا، جس دن مجھے تم پر شک ہوا میں خود ساری سچائی امان
کو بتا کر تمہیں اس کی زندگی سے دور کر دوں گا۔ میں نے اپنے جیٹ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میرا جیٹ واقعی بہت ہی اچھا انسان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا کی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک بہت ہی اچھی اور وفادار لڑکی آئے۔ کچھ ہی دن بعد ٹھیک ہو کر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنے سارے غلط شوق چھوڑ دیے تھے اور پوری جی جان سے امان اور سسرال کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ میں امان کو یا اپنے سسرال میں کسی کو بھی اب کوئی ایسا موقع دینا نہیں چاہتی تھی کہ لوگ میری طرف انگلی اٹھاتے۔ امان واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے میری ساری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے دل سے اپنا لیا تھا، مجھے ویسا ہی پیار دیا جس کی میں حقدار تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر ہی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی مجبوری کو نہیں سمجھا اور اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے غلط شوق پال لیے تھے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کی عزت کانچ کی طرح نازک ہوتی ہے، اسے سنبھال کر رکھیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی عزت کو تار تار کر سکتی ہے۔ ہر کسی کی قسمت میں امان جیسا سچا پیار کرنے والا ہم سفر نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔